اسلام آباد میں اپریل کی ایک رات امریکہ اور ایران کے اہم عہدیداران اور ساتھ ہی ساتھ 21 گھنٹوں کی چلنے والی نیگوسیشنز، لیکن پھر بھی اس سے کچھ نہیں نکل آتا۔ بظاہر تو یہ سب کچھ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ لگ رہا تھا۔ بہت سے جرنلسٹ انٹرنیشنلی اور لوکلی اور ساتھ ساتھ بہت سے پولیٹیکل کمنٹیٹرز اور ایکٹیوسٹس تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے کچھ بھی نہیں نکلنے والا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی خاموشی اور کسی چیز کا اعلان نہ کرنا بھی خود ایک بڑا اعلان ہوتا ہے۔ اسلام آباد ٹاکس میں ایک میراتھن آف ڈسکشن چلا، اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے میراتھن ڈسکشن اس لیے بولے کہ 21 گھنٹوں تک کنٹینیوسلی وہ لوگ بات کر رہے تھے، کوئی بریک نہیں، کوئی ایکسٹرنل انٹریکشن نہیں، کچھ بھی وہ پبلک نہیں ہونے دے رہے تھے۔ اور پھر فائنلی ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں یو ایس کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وانس یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیل انکنکلوسیو رہی اور کوئی معاہدہ طے نہیں پایا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ امریکہ کا یہ مطالبہ تھا کہ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام اور نیوکلیئر ویپنز کے لیے جو جدوجہد ہے اس سے رک جائیں اور اس پر کمپلیٹ ایک ہالٹ رکھیں۔ سورسز کا کہنا ہے کہ ڈسپائٹ the fact there were some level of compliance over the issues of Strait of Hormuz and sanctions over Iran اور دوسرے اس طرح کے معاملات جس میں پراکسیز جیسے فیکٹر اور یہ سب کچھ اس میں انکلوڈڈ تھے، لیکن نیوکلیئر ٹاکس کی وجہ سے اس چیز میں ایک انکنکلوسیوٹی آئی۔ خیر، ان سب کے ہونے کے باوجود بھی کچھ چیزیں ایسی رہی کہ لوگوں کے ہوپ سٹل ہائی رہے۔ پاکستان اپنی طرف سے بیک چینل ڈپلومیسی کرتی رہی اور کوشش کرتی رہی کہ ان سب معاملات میں ایسکلیشن مزید نہ آئے، اور ڈی ایسکلیشن کی طرف وہ بات کرنے پر مزید وہ ایفرٹ کر رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک طرف امریکہ نے کہا کہ ہم جانا اس کے بعد ایک سخت رد عمل اختیار کریں گے، اور ایران نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی ہر مشکل کے لیے اور ہر قسم کے مواقع کے لیے تیار ہیں۔ جیسے اس دوران میں ٹرمپ نے کہا کھل کر کہ جو شپ اسٹریٹ آف ہارموز سے ایران کی اجازت پہ گزرے گی اور ان کو پرمیشن فی دے گی تو ان کو ہم اٹیک کریں گے، یا تو سب شپس گزریں گے یا پھر کوئی بھی شپ نہیں گزرے گا۔ دیٹ مینز کہ ایران کی پوزیشن کو وہ انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہم اپنے ٹروپس ڈپلوائے کریں گے، جو کہ اس وقت نظر بھی آ رہا تھا، شپس ان کے ڈپلوائے ہو رہے تھے، مزید ٹروپس آنے کی خبریں آ رہی تھی، اور یہ بھی ایک خبر آیا کہ ایران کے لیے اب گھیرا مزید تنگ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سب ہونے کے باوجود بھی یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پاکستان ایک وائبل چینل ہے، ایک ٹرسٹڈ چینل ہے۔ اس کی اکنالجمنٹ صرف ٹرمپ نے نہیں کی، ایران کے پزشکیان اور اراغچی نے بھی کی۔ اس کی ثبوت اس چیز سے بھی ملتی ہے کہ ایران کی ایمبیسی پاکستان کے اندر جو موجود ہے، انہوں نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ایک اہم رول ادا کیا ہے امریکہ کو اور ایران کو آپس میں آمنے سامنے لانے کے لیے۔ ان سب معاملات کی کوئی ایک اہم رزلٹ نہیں نکلا اور انکنکلوسیو رہا، لیکن اس چیز نے پروف کیا کہ پاکستان سٹل ایک پوٹینشیل پلیئر ہے ان دونوں کی ہاسٹیلٹیز کم کرنے میں۔ اس کا ثبوت ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ پاکستان پر کرٹک کرنے والی سب سے بڑی ایک اسکالر کرسٹین فیئر، جو کہ جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی ایک بہت بڑی اسکالر اور پروفیسر ہے، اور وہ ہمیشہ سے پاکستان کو ایک کریٹیکل لینس سے دیکھتی ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان کا یہاں پر فیسیلیٹیٹنگ رول ایک اس کے لیے سکسیس ہے، اگر تھوڑا بہت بھی ان کے درمیان میں ڈی ایسکلیشن والی چیز آتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ایک ایگزامپل بن جائے گا کہ کس طرح سے مڈل پاورز ایک اچھا رول پلے کر سکتے ہیں ڈی ایسکلیشن میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران اور یو ایس کے درمیان میں اس طرح کے لیول کی میٹنگز ہونا اسپیسیفکلی 1979 کے ریولوشن کے بعد وہ بہت کم رہی ہے، اور اس میں ہمیشہ اگر کوئی ڈیل ہو بھی جاتی تو اس میں بعد میں کوئی نہ کوئی مسائل اٹھ بیٹھتے، جیسے JCPOA جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن اوباما ایڈمنسٹریشن میں ایران کے صدر حسن روحانی کے ساتھ سائن کیا گیا، جو کہ 2 سال کی محنت کے بعد اچیو ہوا۔ اسی طرح یہ ایک پروسیس ہوتا ہے ڈپلومیسی ناکام ہو جاتی ہے لیکن اتنی جلدی اس کے ریزلٹس نہیں نکل جاتے جس طرح سے لوگوں نے یہاں پر ایزیوم کرنا شروع کیا۔ ہمیں اسپیسیفکلی اس طرح کے کرٹیسزمز انڈیا کے کیس میں نظر آئے، جو انڈیا کے کچھ جرنلسٹ اور کچھ پولیٹیکل کمنٹیٹرز یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان فیل ہو گیا اور پاکستان نے صرف ایک بہت ہی منیمل رول پلے کیا ہے، یا اس کا کوئی ایسا خاص کردار نہیں تھا، اور اس کے لیے ڈیروگریٹری ٹرمز بھی یوز کر رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ریجن میں پیس آنا پاکستان کا فائدہ نہیں ہے، ایران کا فائدہ نہیں ہے، صرف گلف اسٹیٹس کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ براڈر ریجن کا فائدہ ہے۔ آئل کرائسس ہو گئے یا فیول کرائسس ہو گئے، وہ پاکستان صرف نہیں فیس کرا، ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی LPG کی کرائسس آئے اور دیگر کرائسس آئے۔ تو اسی لیے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان کا فائدہ اس میں صرف نہیں ہے، اس میں براڈر ریجن کا فائدہ ہے۔ اور انٹرنلی بھی جو کرٹیسزمز اس پر چل رہی ہے کہ ڈپلومیسی افیکٹو نہیں رہی یا پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر بلیم گیم رہی، میں مانتا ہوں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں، ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کافی مسائل ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے ان میں کافی ایشوز رہے ان کے اپروچز میں، لیکن رائٹ ناؤ پاکستان از پلینگ اے ریشنل رول۔ اس کی ریشنلٹی کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اس چیز کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ صرف یہ ویسٹ کے انٹرسٹ میں نہیں، بلکہ پاکستان کے پوٹینشیل جو پارٹنرز ہیں جیسے چائنا ہو گئے یا پھر رشیا ہو گئے یا سینٹرل ایشیا ہو گیا، وہ بھی اس چیز کو ایک بہتری کی راہ سمجھتی ہیں، اور وہ اس میں پاکستان کو ڈپلومیٹکلی سپورٹ بھی کر رہی ہے۔
اس ٹاپک کو مزید سمجھنے کے لیے میرے چینل کو فالو کیجیے، کیونکہ اسی اسلام آباد ٹاک سے ریلیٹڈ میں ایک بہت جلد پارٹ 2 بھی ریلیز کرنے والا ہوں، جو کہ اس چینل کے اوپر میں پبلش کر دوں گا، اپنے مزید دیگر اکاؤنٹس جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس پر بھی پبلش کروں گا، اور آپ کے ساتھ اسی طرح انٹرسٹنگ ویڈیوز شیئر کرتا رہوں گا۔ تھینک یو۔